ہمالیہ قسط نمبر 163۔ دلاور خان صرف چند الفاظ کی بنا پر مارا گیا تھا۔ بادشاہ خان نے پہلے اسے بتا دیا تھا، پھر وہ کیسے بھولتا۔ لوگوں کو بھی دلاور خان کی موت فراموش کرنی پڑی تھی۔ بادشاہ خان کا حکم تھا۔ نوریز نے پہلا درندہ شکار کیا تھا۔ بادشاہ خان نے جشن کا اعلان کر دیا تھا اور فوراً ہی تیاریاں شروع کر دی گئی تھی۔ اس جشن میں قبیلوں کے سرداروں اور دوسرے معززین کو مدعو کیا گیا تھا۔ تہمانہ کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ چاروں طرف رقص و سرود کی محفلیں جمی ہوئی تھی۔ نعمان خان خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اس کی بیوی آئی بھی خوش تھی۔ اس نے پہاڑوں کے اس ماحول کو پوری طرح اپنا لیا تھا اور نعمان خان کا مذہب قبول کرنے کے بعد ایک مذہبی عورت بن گئی تھی۔ نوریز ان کی آرزوؤں کا مرکز تھا۔ جشن کا دن جو قریب آتا جا رہا تھا، ہنگامے بڑھتے جا رہے تھے اور سب ان ہنگاموں میں گم تھے۔ باہر سے آنے والے آنا شروع ہو گئے تھے اور ان کے لیے تہمانہ کے بڑے دروازوں کے عین سامنے خیموں کا ایک شہر آباد کر دیا گیا تھا۔ بڑے بڑے سردار وہاں قیام پذیر تھے اور ان کی خاطر مدارت کے لیے معقول انتظام کر دیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ جشن کا دن آ گیا۔ دوسرے دن نوریز کی دستار باندھی جانے والی تھی۔ اسی شام پہاڑوں کی فضا میں ایک ہیلی کاپٹر نظر آیا، جسے دیکھ کر بادشاہ خان کو اطلاع دی گئی۔ بادشاہ خان سمجھ گیا تھا کہ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ یہ ہیلی کاپٹر بابا خان۔ نعمان خان نے اندرونی حصے میں بنے ہیلی پیڈ پر بادشاہ خان سے کہا، تنظیم کے ارکان ہو سکتے ہیں؟ بغیر اطلاع؟ ہاں، ممکن ہے کوئی اہم معاملہ ہو۔ ہیلی کاپٹر نیچے اتر گیا۔ اس سے 3 خوش پوش لوگ نیچے اترے۔ یقیناً وہ تنظیم کے افراد تھے۔ بادشاہ خان اور نعمان خان نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا تھا۔ سب سے آگے والے شخص نے کہا، تمہاری خوشی میں شرکت ہمارا فرض تھی۔ بادشاہ خان، وہ ہم بن بلائے مہمان ہیں۔ قبیلوں کی رسم میں صرف قبیلے ہی کے لوگ شرکت کرتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو دعوت نہیں دی گئی تھی۔ ہم اپنی خوشی سے شریک ہوئے ہیں اور تمہارے لیے وائتری کے کچھ پیغامات لائے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی تمہارے بھتیجے کے کچھ تحائف بھی۔ پلاٹینیم کا ایک خوبصورت تاج نوریز کے لیے پیش کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی بے شمار قیمتی چیزیں جو لاکھوں روپے کی مالیت کی تھیں۔ بادشاہ خان نے معزز مہمانوں کے لیے قیام کا انتظام محل ہی میں کیا تھا۔ ٹیم کے سربراہ نے کہا، ہمیں رات ہی کو واپس جانا ہے بادشاہ خان۔ اگر اپنی مصروفیتوں میں سے کچھ وقت نکال سکو تو میں آپ لوگوں کو کل کا جشن دیکھنے کی دعوت دیتا ہوں۔ بادشاہ خان نے کہا، افسوس ہی ممکن نہیں، ہمیں یہی ہدایت کی گئی ہے، تب میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ رات کے کھانے کے بعد ہماری نشست رہے گی۔ اس نشست میں نعمان خان کی شرکت بھی ضروری ہے۔ بادشاہ خان، تنظیم کے وفد کے سربراہ نے کہا، کوئی ہدایت ہے ہمارے لیے؟ ہاں، ٹھیک ہے، رات کی نشست میں نعمان خان بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ بادشاہ خان نے جواب دیا، لیکن وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ ہدایات کیا ہیں۔ نعمان خان بھی سن کر الجھ گیا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا، ہمارا جشن خراب نہ ہو جائے بابا خان، انہوں نے بڑے غلط وقت کا انتخاب کیا ہے۔ حالات کچھ بھی ہو نعمان خان، میری ایک بات تمہیں ضرور ماننا پڑے گی۔ کیا بابا خان؟ خود کو پرسکون رکھو گے، کسی قیمت پر ان سے انحراف ہمارے حق میں نہیں ہوگا۔ یہ ضروری ہے بیٹے، ہم بعد میں آپس میں صلاح مشورہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بابا خان، میں خیال رکھوں گا۔ نعمان خان نے ٹھنڈی سانس لے کر جواب دیا۔ رات کو یہ محفل جم گئی۔ بادشاہ خان اور نعمان خان نے خوش اسلوبی سے مہمانوں کی آمد کا شکریہ ادا کیا تھا۔ پھر وفد کے سربراہ نے کہا، اس عظیم مقصد کے لیے بادشاہ خان، تنظیم نے تمہارا انتخاب کیا تھا، جس کے سلسلے میں طویل عرصے سے مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے ہمارے ملک نے اربوں ڈالر خرچ کر کے وائتری ڈپارٹمنٹ قائم کیا ہے، اور تم جانتے ہو کہ اس ڈپارٹمنٹ کے اخراجات کیا ہیں۔ ہاں، یہ بات میں تسلیم کرتا ہوں۔ ہم نے بڑی رازداری سے مہم چلائی ہے اور ہمارے ملک کی غیر متعلق بڑوں کو بھی اس منصوبے کے بارے میں آج تک کوئی اطلاع نہیں ہے۔ صرف وہی ڈپارٹمنٹ اس بارے میں جانتا ہے جو سلسلے میں مصروف عمل ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا، بادشاہ خان نے کہا۔ یہی وجہ تھی بادشاہ خان کے وقت سے پہلے تم بھی اس سلسلے کی تفصیلات سے واقف نہ ہو سکے۔ مجھے اس پر پہلے بھی اعتراض تو آج بھی ہے، بادشاہ خان نے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ابتدا سے اس مہم سے متفق ہوں اور متعلق ہوں۔ ہاں بادشاہ خان، تمہارا تو اس آپریشن میں سب سے اہم کردار رہا ہے، لیکن کچھ اصول ہوتے جن کے تحت کام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں تم پر مکمل اعتماد رہا ہے، لیکن بس اصولوں کی پیروی کی گئی۔ تم جانتے ہو بادشاہ خان کے تنظیم نے ہمیشہ تم پر اعتماد کیا ہے اور تمہاری ہر تجویز کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، یہاں تک کہ تمہارے ایما پر نعمان خان کو بھی تنظیم نے ایک بلند مقام دیا، جبکہ ہم صرف انہیں لوگوں کو خود میں شامل کرتے ہیں جو برسوں کے پختہ کار ہوں اور ہمارے معیار پر پورے اترتے ہوں۔ کیا نعمان خان ایک طویل امتحان پر پورا نہیں اترا؟ بادشاہ خان نے کسی قدر ناگوار لہجے میں کہا۔ اس سے کس کو انکار ہے؟ بے شک نعمان خان، تمہارا بہترین نعم البدل ہے اور ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم نے تنظیم کو ایک اور شاندار شخصیت دی۔ آپریشن وائتری جب اپنے مراحل سے گزر جائے گا تو پہاڑوں کا حکمران بادشاہ خان ہی ہوگا۔ ہاں، اگر اپنا جانشین نعمان خان کو مقرر کر دے تو تنظیم اسے بخوشی قبول کر لے گی۔ نعمان خان اس کا اہل ہے،
بادشاہ خان نے فخریہ کہا، لیکن میں تنظیم کے اغراض و مقاصد جاننا چاہتا ہوں۔ ہمیں معلوم تو ہو کہ آپریشن Y3 کیا ہے۔ نعمان خان نے کہا، ہر چند کے قبل از وقت ہے، لیکن فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمہیں بھرپور اعتماد دینے کے لیے تنظیم اپنے پروگرام سے تمہیں آگاہ کر دے۔ وفد کے لیڈر نے جواب دیا، ہمیں سے بہت خوشی ہوگی۔ بادشاہ خان نے کہا، جو مقصد ہمارے ملک کے بڑے بڑے لوگ نہیں جانتے بادشاہ خان، اس سے تمہیں آگاہ کر کے ایک اعزاز دیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ تم اسے تسلیم کر لو گے اور پوری نیک نیتی سے تنظیم کے مفادات پر عمل کرو گے۔ ایسا ہی ہوگا جناب، بادشاہ خان نے کہا۔ ان پہاڑوں سے پرے جو ملک ہے اس کی پالیسی ہمارے حق میں نہیں، لیکن اس علاقے سے ہمارے ملک کے عظیم مفاد وابستہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ہماری پسند کی حکومت قائم ہو جائے، پہاڑوں کے رہنے والے خود کفیل ہو جائیں۔ تم لوگ اس ملک میں شامل رہ کر کیا کیا فائدے حاصل کر رہے ہو؟ یہاں کیا سہولتیں ہیں تمہیں؟ سرکاری مشینری یہاں تمہارے مفادات کا کیا خیال رکھتی ہے؟ تمہارے مصائب دور کرنے کے لیے یہاں کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ زراعت، تعلیم اور دوسرے بے شمار مسائل کے حل کے لیے پہاڑوں کی دوسری طرف کی حکومت نے کیا کیا ہے؟ کتنے اسکول کالج کھلے ہیں تمہارے لیے؟ آسمانی مصیبتیں، برف باری، زلزلے اور دوسرے ایسے مقاصد میں تمہاری کیا مدد کی جاتی ہے؟ حکومت کیا امداد دیتی ہے تم لوگوں کو؟ تم جس طرح اس قدرتی وسائل کی زمین پر بے بسی کی زندگی گزار رہے ہو بادشاہ خان، کیا تمہیں کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم بھی آزاد انسانوں کی حیثیت سے زندگی گزارو؟ تمہارے بچے تعلیم سے آراستہ ہوں، پوری دنیا میں نام پیدا کریں، انہیں بھی سکون سے زندگی گزارنے کے مواقع حاصل ہوں، تمہارے ہاں مشینیں لگیں، صنعتیں قائم ہوں اور ایک آزاد مملکت وجود میں آئے جو تمہاری اپنی ہو۔ ہم تمہیں یہ موقع دینا چاہتے ہیں۔ ہم تمہیں ایک آزاد وطن کے حصول کے لیے امداد دیں گے۔ آواز تمہاری ہوگی اور کام ہمارا۔ یہ نیا ملک تمہارا ہوگا اور صرف تمہارا۔ اس سلسلے میں ہم تمہاری ہر طرح کی امداد کریں گے، اسلحہ، افرادی قوت اور سب کچھ۔ پہاڑوں میں آزادی کی آواز اٹھے گی، لیکن اس وقت جب ہم پوری طرح مضبوط ہو جائیں گے، سرحدیں بند کر دیں گے، تمہیں مکمل تحفظ دیا جائے گا بادشاہ خان، اور اس کے بعد ان پہاڑوں میں ایک نئی حکومت قائم ہوگی، تمہاری حکومت، جس کے سربراہ تم ہوگے۔ تمہاری سربراہی میں ان پہاڑوں کی شکل بدل جائے گی۔ کیا تمہیں یہاں جدید شہر آباد دیکھنے کی خواہش نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ بادشاہ خان بے اختیار بولا۔ ہم تمہارا ایک خواب پورا کریں گے بادشاہ خان۔ ایک منٹ جناب، ہمارے لیے سب کچھ کریں گے۔ پہاڑی باشندے آپ کو اس کے جواب میں کیا دیں گے؟ نعمان خان نے بڑی فراست سے سوال کیا۔ سب کچھ بتایا جا رہا ہے نعمان خان، مبہم الفاظ میں تمہیں بتایا جا چکا ہے کہ اس نئی حکومت سے ہمارا مفاد بھی وابستہ ہوگا۔ ہم یہ اپنے کچھ ڈپارٹمنٹ قائم کریں گے۔ اطراف کے ممالک ہمارے دلچسپی کا باعث ہیں۔ یہاں قدم جما کر اپنے کچھ اڈے تعمیر کریں گے اور ذرائع نقل و حمل میں ہمیں آسانیاں فراہم ہو جائیں گی۔ ہمارے ملک کی جغرافیائی پوزیشن کس قدر تکلیف دہ ہمارے لیے، ہم اپنی تکلیف دور کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں جو حکومت بنے گی وہ تمہارے مفادات کی نگرانی کرے گی، 100%۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ اس حکومت کے قوانین تمہاری مرضی سے وضع ہوں گے؟ نہیں، ہم صرف اپنے مفادات کی تکمیل میں مداخلت کریں گے، باقی حالات سے ہمیں سروکار نہ ہوگا۔ اس کی کوئی ضمانت ہوگی؟ نعمان خان نے پوچھا۔ ہمیں اعتماد کرنا ہوگا نعمان خان، اور ہم جانتے ہیں کہ تنظیم سب کچھ ہمارے مفادات کے لیے کر رہی ہے۔ بادشاہ خان نے فوری مداخلت کی۔ اسے نعمان خان کا یہ سوال سخت محسوس ہوا تھا۔ ان اڈوں کی نوعیت کیا ہوگی جو ان علاقوں میں قائم کیے جائیں گے؟ نعمان خان نے دوسرا سوال کیا۔ اس کی تفصیل ابھی نہیں بتائی جا سکتی۔ ہمارے ملک کا اس سلسلے میں کیا رویہ ہوگا؟ کیا وہ اس بات کو پسند کرے گا؟ نعمان خان نے کہا، کون سے ملک کی بات کر رہے ہو؟ کون سے ملک اپنا کہہ رہے ہو؟ اسے جو تمہارے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، جس نے آج تک تمہارے لیے کچھ نہیں کیا۔ تم اب بھی اس ملک کو اپنا کہتے ہو نعمان خان؟ رہا اس کی پسندیدگی کا سوال، تو میں اس سوال کو قطعی بچکانا تصور کرتا ہوں۔ لیڈر نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سوال بچکانا ہے۔ بادشاہ خان نے مسکرا کر بات برابر کرنے کی کوشش کی۔ تمہیں اس ملک کو بچانا ہے نعمان خان، وہ کبھی تمہاری علیحدگی پسند نہیں کرے گا۔ وہ تمہارے حقوق غصب کرنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ چنانچہ تنظیم نے فیصلہ کیا کہ اس کی ابتدا کر دی جائے۔ وہ ابتدا کیا ہوگی؟ بادشاہ خان نے پوچھا۔ ہمیں ایک بڑے علاقے میں زیر زمین فیکٹری تیار کرنی ہوگی۔ اس کے لیے ایک وسیع رقبہ درکار ہے۔ فیکٹری میں کیا ہوگا؟ نعمان خان نے پوچھا۔ یہ بات صیغہ راز میں رہے گی، میں صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی جا سکتی۔ فیکٹری میں جو کچھ ہوگا وہ اس آپریشن کے مفاد میں ہوگا، اور یہ کارروائی مکمل صیغہ راز میں رہے گی۔ کیا اس علاقے کا تعین کر لیا گیا ہے جہاں یہ فیکٹری قائم ہوگی؟ بادشاہ خان نے پوچھا۔ ہاں، اس کے نقشے ساتھ لائے ہم لوگ، لیڈر نے کہا، اور جیب سے ایک نقشہ نکال کر میز پر پھیلا دیا، اور پھر وہ سب نقشے پر جھک گئے۔ نعمان خان نقشے کو سمجھنے کے بعد کہا، مگر یہاں تو آبادی ہے، کہ فیکٹری کی کارروائی اس آبادی سے متاثر نہیں ہوگی؟
इस आबादी को यहाँ से हटाना होगा, लीडर ने कहा। ये लोग सदियों से यहाँ आबाद हैं, कहीं दूर जाकर आबाद हो जाएंगे। ये कैसे मुमकिन है? अजदाद की बस्तियाँ छोड़ देना आसान तो नहीं होता, नुमान खान ने कहा। ये काम आसान नहीं होता नुमान खान, इन मुश्किलात को दूर करके ही कुछ हासिल होता है, लीडर ने कहा। बेशक आपने ठीक कहा, लेकिन बहुत खतरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। हमें इन कबीलों से मुखालफत मोल लेनी पड़ेगी। नहीं बादशाह खान, अक्ल हमेशा हर ताकत पर हावी होती है। ताकत के बजाय तुम्हें अक्ल इस्तेमाल करना होगी। मैं नहीं समझा जनाब, नक्शे पर लगे हुए सूख निशान पर तुमने गौर नहीं किया। बादशाह खान बताओ ये क्या है? बादशाह खान इस निशान पर झुक गया। उसने कहा ये डैम है। हाँ ये डैम है और ये आबादी इसी डैम के पास है। मामूली सी कोशिश से ये बंद टूट सकता है, आबादियाँ खुद ब खुद खाली हो जाएंगी। नुमान खान का चेहरा सुर्ख हो गया था। बादशाह खान इस सूरत हाल से परेशान हो गया। नुमान खान ने कहा डैम टूट जाने से आबादी का जानी और माली नुकसान भी होगा। मजबूरी है, ये काम आप लोगों को करना है मिस्टर खान। इसके लिए आपका इंतखाब किया गया है। कि कैसे जाना आपने कि हम लोग बेगैरत और गद्दार वतन हैं? किसने कहा आपसे कि हम अपने भाइयों को पानी के धारे में बहा देंगे? कैसे यकीन कर लिया आपने कि हम गैरों को अपनी ज़मीन पर साजिश की इजाज़त देंगे? बताइए, ये गाली आपने में क्यों दी? नुमान खान जोश में डूब गया। नुमान खान, मेहमानों का एहतराम करो, बादशाह खान ने करख्त लहजे में कहा। बाबा खान, जो कुछ कह रहे हैं उसे सुनकर आपके जहन में मेहमान नवाजी रह जाती है। जवाब दे बाबा खान। माफ़ कीजिए, मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता। नुमान खान उठकर बाहर निकल गया। थोड़ी देर तक मुकम्मल खामोशी रही। भी लीडर ने कहा ये सूरत हाल खतरनाक तस्वुर की जा सकती है। मिशन इंचार्ज मुझे बनाया गया, इसलिए इस बारे में फैसला मैं करूँगा। नुमान खान की बात को अहमियत न दी जाए, बादशाह खान ने खुश्क लहजे में कहा। लेकिन तंजीम के मकासद पूरे करने में कोई रुकावट नाकाबिले बर्दाश्त है। तंजीम उसे कबूल नहीं करेगी। मशवरा हर लिहाज से गैर मुनासिब था। यह हादसा तशहीर का बायस भी नहीं बन सकता था और बंद टूटने के असबाब का जायजा लेने के लिए हुकूमत के इंजीनियर भी आ सकते हैं। इस तरह क्या तंजीम की कार्रवाइयाँ राज में रह सकती? बादशाह खान बोला, हमें इस इलाके की शदीद ज़रूरत है। उसे हासिल करने का कोई तरीका भी हो सकता है, मसलन इस पर गौर किया जाएगा। जवाब कब तक मिल सकेगा? लीडर ने सवाल किया। बहुत जल्द। हमें कुछ और नहीं कहना बादशाह खान, आपकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया। अब हमें इजाज़त दें। लीडर खड़ा हो गया। बादशाह खान हेलीपैड तक उन्हें छोड़ने आया। थोड़ी देर के बाद हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हो गया। बादशाह खान की आंखों में तशवीश के आसार साफ देखे जा सकते थे। फिर वो महल में वापस आ गया। नुमान खान कहाँ है? उसने एक मुलाजिम से पूछा। अपने कमरे में है खान, क्या मैं इतला दूँ? नहीं, बादशाह खान ने जवाब दिया और नुमान खान के कमरे की तरफ चल पड़ा। नुमान खान सिगार के गहरे गहरे कश ले रहा था। बादशाह खान को देखकर जल्दी से सिगार छुपा लिया। बादशाह खान ने खुद भी निगाह चुराई थी। नुमान खान सीधा होकर उसे देखने लगा। ज़हनी उलझनों में इतना परेशान हूँ कि अदब आदाब भी भूल गया। क्या कर रहे हो? परेशान हूँ बाबा खान। वजह? बहुत बड़ी वजह है, आप जानते हैं। हमारे तुम्हारे दरमियान मुआहदा हुआ था कि सब्र और सुकून से उनकी बात सुनेंगे। आपने ये नहीं कहा था बाबा खान के हमें गालियाँ भी सुननी पड़ेंगी? नुमान खान ने कहा। तुम जज्बाती हो रहे हो नुमान खान। मैं पागल हो रहा हूँ बाबा खान। मैं इन पहाड़ों में रोशनी के फूल खिले देखना चाहता हूँ। इनमें रहने वालों को आग में झुलसते नहीं देखना चाहता। आपने सुना वो इन पहाड़ों में रहने वालों की ज़िंदगी से कितनी दिलचस्पी रखते हैं। वो एक पूरी आबादी को कितनी आसानी से ख़त्म करने की बात करते हैं। आपने ये सब नहीं सुना बाबा खान? सुना है मैंने। किसी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ देना होती है नुमान खान। बड़ा मकसद? कौन सा बड़ा मकसद? पहाड़ों में रहने वालों की नई जिंदगी का आगाज होगा। ये पसमानदा लोग भी जिंदगी की आसाइशों को हासिल कर सकेंगे। बाबा खान अपने दिल में झांकिए, अपने सीने को टटोलिए बाबा खान। कि हम अपने मुल्क से गद्दारी करके एक नया मुल्क बनाएंगे, अपना मुल्क टुकड़े करके एक टुकड़े को अपना मुल्क कहेंगे। आपका दिल क्या कहता है बाबा खान? इससे पूछिए। तुम्हारे जज्बात का तूफान उतर जाएगा, तब मैं तुमसे एक बात करूंगा। बादशाह खान ने कहा। बात इतनी मामूली नहीं है बाबा खान, ये तूफान शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। इसके उतरने का कोई इम्कान नहीं है। मैं यहाँ से वापस यूरोप चला जाऊंगा, ज़मीन की किसी गोशे को अपना लूंगा, लेकिन गद्दारी नहीं करूंगा। बैठ जाइए बाबा खान, गौर कीजिए। वो करोड़ों रुपए खर्च करके तवील अरसे से मंसूबा बना रहे हैं। क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि वो हमारी बेहतरी चाहते हैं? नहीं बाबा खान, इन पहाड़ों में बसने वाले किसी फर्द से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो यहाँ पंजे गाड़ कर अपने मुल्क की सरहदें वसी करना चाहते हैं, ताकि यहाँ से हमारे वतन और इतराफ़ के दूसरे मुल्कों पर दबाव डाल सके। ये तवील मनसूबाबंदी है। वो हमारी सकाफत बदल देंगे। ये कौमें सिर्फ अपना मुफाद देखती हैं बाबा खान। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान लूट लिया, ये लोग हमारे वतन को लूटना चाहते हैं।
غور کرو बाबा खान, आज वो एक फैक्ट्री कायम करने के लिए एक बड़ी आबादी को डैम के पानी में गर्क करने की बात करते हैं। कल वो किसी और मुफाद को हासिल करने के लिए पहाड़ों के एक एक बासी को फना कर देंगे। कौन रोकेगा उन्हें? आप, मैं, हम गद्दार रोकेंगे? नहीं। बना लो बाबा खान, एक और वतन बना लो, हुकूमत करो यहाँ, लेकिन किस पर हुकूमत करोगे? चट्टानों पर, पत्थरों पर? पहाड़ों की गयूरों की तारीख कभी नहीं, कभी किसी अजनबी को कबूल नहीं करती। लिख लो बाबा खान, एक एक फर्द मिट जाएगा, गुलाम नहीं बनेगा। कौन जाने इस फैक्ट्री में क्या बनेगा, एटमी असला या मिसाइलों के अड्डे तामीर होंगे? क्या होगा यहाँ? अरबों रुपए बिला वजह खर्च नहीं किए जाते। जश्न के बाद मैं तुमसे इस बारे में बात करूंगा नुमान खान। जश्न? अब कौन सा जश्न मनाएंगे बाबा खान? आखिरी जश्न मना लें, अपने हमवतनों की तबाही का जश्न। लेकिन बाबा खान, कार्ड अभी हमारे हाथ में है, समझ जाइए, अपना फर्ज पूरा कीजिए। तुम कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगे नुमान खान जो अपने खानदान की तबाही बन जाए, ये मेरा हुक्म है। आपका हुक्म मेरी गर्दन काट सकता है बाबा खान, लेकिन पहाड़ों को जंजीर नहीं पहना सकता। हम सोच समझ कर काम करेंगे नुमान खान, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना। आपने तो आधी जिंदगी में नहीं सोचा बाबा खान, अब क्या सोचेंगे? आपको ये भी नहीं मालूम था कि ऑपरेशन Y3 क्या है। मुझे तो ये अफसोस है कि इन लोगों ने भी मुझे गद्दारों में शुमार कर लिया। मैं तो सिर्फ आपके हुक्म से इनमें शामिल हुआ था, वरना बाबा खान। नुमान खान, गुस्ताखी कर रहे हो तुम, खुद को संभालो, नुकसान उठाओगे। बादशाह खान ने कहा। संभालूंगा बाबा खान, वाकई खुद को संभालूंगा, नुमान खान ने जवाब दिया। बादशाह खान बाहर निकल गया था। जश्न का आगाज सुबह से हो गया था। चारों तरफ बंदूकें चल रही थी, लोग रक्स कर रहे थे, खैमा गाहों में भी हंगामा खेजियां हो रही थी। सरदार तैयारियां कर रहे थे। शाम को 4 बजे एक वसी मैदान में नूरेज को लाया गया और सरदार चढ़ावे चढ़ाने लगे। नूरेज को दराज उम्र की दुआएं मिलने लगी। बादशाह खान को खराज तहसीन पेश किया गया। बादशाह खान बेहद खुश था। उसने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद का शुक्रिया अदा किया और फिर एक तकरीर की। पहाड़ों के जैले सरदारों, मुअज़्ज़ज़ कबीलों के जाबाजों, ये जश्न सिर्फ एक जश्न नहीं, मेरे दिल में आप सबको एक जगह जमा करने की आरज़ू भी थी। मैं आप लोगों को एक जगह जमा करके एक पैगाम देना चाहता हूँ। इससे बेहतर मौका और कोई नहीं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। कहो बादशाह खान। अजीम पहाड़ों के बेटो, सदियों से हम इन पहाड़ों में आबाद हैं। सदियों से हमारे रस्म रिवाज यकसा रहे हैं। हम एक ही अंदाज में ज़िंदगी बस करते रहे। हमारे जोग्राफियाई हालात यहाँ के रहने वालों के लिए लगातार परेशानियों का बाइस रहे हैं। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हम आज भी लकीर के फ़कीर हैं। हमारे यहाँ कोई तरक्की नहीं हुई। आज जबकि जदीद दुनिया के लोग रॉकेट में बैठकर चांद का सफ़र कर रहे हैं, हम खच्चरों पर बैठकर इन दुश्वार गुजार घाटियों में भटकते फिर रहे हैं। बर्फ के तूफान हमारी बस्तियों को तहोबाला कर देते हैं। ज़लज़ले और बारिश बार बार उजाड़ देते हैं। सैकड़ों जिंदगियां ज़ाया हो जाती हैं और हम अपने देश का चिराग बुलकर बैठे हैं। क्या आप लोगों ने सोचा क्यों? सिर्फ इसलिए कि हमने तरक्की की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया। हम लकीर के फ़कीर रहे हैं। हमने बाहर की दुनिया को गौर से नहीं देखा। हमने ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश नहीं की कि बाहर के लोग अपने आप को राब्तों से किस तरह महफूज रखते हैं, और ये कोशिश हम करते भी कैसे। हमने इन पहाड़ों से बाहर जाकर कुछ भी नहीं देखा और इन्हीं में भटकते रहे। क्या आप लोगों के दिल में आरजू नहीं है कि आप भी इस तरह की ज़िंदगी गुजारें जिस तरह की दुनिया की मुहज़्ज़ब और मुअज़्ज़ज़ कौमें गुजार रही हैं? क्या कमी है हमारे अंदर? क्या हम ताकतवर नहीं हैं? क्या हम मेहनत कश नहीं हैं? अगर सब कुछ है तो फिर हम इतने पसमानदा क्यों हैं? मैं आप लोगों को गौर करने की दावत देता हूँ। इसके साथ साथ ये पेशकश भी करता हूँ कि मुझसे पूछें ऐसा क्यों है। जब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा कि आपने जो रस्म रिवाज बना डाले हैं वो नाकिस हैं। इल्म कहीं से भी हासिल हो, तरक्की और ज़िंदगी में आसानियाँ कहीं से भी फराहम हो, हम उन्हें हासिल करने के हकदार हैं और ये हमारा हक है कि हम भी जिंदा कौमों की तरह हैं। कोई भी हक बगैर कोशिश के नहीं मिलता। इंतहा पसंदी हमेशा पसमानदा रखती है, लेकिन मैंने अपना फर्ज समझते हुए कदम उठा लिया है और इसी कदम की बरकत है कि आपके मुल्क में तहमाना फराना की खेतियाँ लहरा रही हैं, ज़मीनें सैराब हो चुकी हैं, ज़राए आमदरफ्त बेहतर होते जा रहे हैं, ज़िंदगी अपना मफहूम पा रही है। बहुत कुछ हो रहा है इस इलाके में। मेरे भतीजे नुमान खान ने जदीद दुनिया से रोशनी हासिल की है और इसी रोशनी की छाँव में हम कदम ब कदम तरक्की की राहों पर आगे की जानिब सफ़र कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी निगाहें सिर्फ फराना और तहमाना पर रहें। पहाड़ों में रहने वाले तमाम लोग हमारे भाई हैं और हमारे दिल में शदीद ख्वाहिश है कि अगर हम सुकून की ज़िंदगी गुजारें तो पहाड़ों में रहने वाले भी इससे महरूम न रहें। हम आप ही लोगों में से हैं और हमने अपना फ़र्ज समझते हुए फैसला किया है कि इस रोशनी से आपकी बस्ती को भी मुनव्वर करें कि आप लोगों को
میرے اس اقدام سے کوئی انکار ہے؟ ہرگز نہیں بادشاہ خان، اس کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ بہت سے سرداروں نے جواب دیا۔ تو مجھے حق دیجیے کہ میں پہاڑوں میں ایک نئی روشنی لانے کے لیے کچھ بھی کروں۔ معزز سرداروں، مجھے یقین تھا کہ آپ کبھی میری ان کاوشوں سے انحراف نہیں کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں جہاں سے بھی مدد حاصل ہو سکتی ہے ہم وہاں سے مدد حاصل کریں گے۔ اگر ہماری مدد کرنے کے کچھ افراد یہاں آئیں جو انجینئر ہوں، الیکٹریشین ہوں، صنعت کار ہوں، زراعت میں مہارت رکھتے ہوں، تو کیا ہم انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیں گے؟ میری رائے ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں ان سے بھرپور تعاون کرنا ہوگا۔ اگر وہ ہماری زمینوں پر سونا اگا دیتے ہیں تو ہم میں سے کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ اس مقصد کے انہیں یہاں رہنا ہوگا اور ان کے یہاں رہنے پر ہم میں سے کوئی اعتراض نہیں کرے گا، کیونکہ سب کچھ ہماری فلاح کے لیے ہوگا۔ میرے معزز دوستو، میں آپ سے یہی سب کچھ کہنا چاہتا تھا۔ ایک زبان اور ایک آواز ہو کر اپنی کاوشوں کو جلا بخشیں۔ ہمیں آج تک نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ ملک آباد ہوتے ہیں تو اس کا ہر گوشہ ملک کا ایک گوشہ کہلاتا ہے۔ پھر یہ کیا بات کہ پورا ملک جدید زندگی کے گہوارے میں جھول رہا ہو اور صرف ایک حصہ پسماندہ ہو۔ اس پسماندہ حصے میں زندگی اتنی کٹھن ہو جائے کہ اسے گزارنا مشکل ہو جائے کہ ہمارے دل میں اس بات پر نہیں روتے۔ اگر ہمارے ساتھ یہ انصافی جاری رہی تو ہم اس بات پر احتجاج کریں گے۔ اپنا حق حاصل کرنے کے ہمیں جو بھی قدم اٹھانا پڑا، اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکے گا۔ کہ آپ لوگ میری آواز میں اپنی آواز شامل کریں گے؟ بادشاہ خان نے مجمع پر ایک نگاہ ڈال کر کہا۔ ایک گوشے میں بیٹھا نعمان خان پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ بادشاہ خان کی اس تقریر کا مقصد اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ اس کا ذہن بغاوت پر آمادہ تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ تقریر، اس کا مقصد ہے کہ بادشاہ خان کے ذہن میں ایک منصوبہ تھا اور یہ جشن اسی منصوبے کی ایک کڑی تھا۔ گویا بادشاہ خان نے نعمان خان سے بھی حقیقتوں کو چھپایا ہے۔ کیا عجب ہے کہ بادشاہ خان کو خود بھی ان لوگوں کی کارروائی کا علم ہو اور وہ پوری مہارت اور چالاکی سے اس بات کو نعمان خان سے بھی پوشیدہ رکھے ہوئے ہو، بلکہ یہ کوشش کر رہا ہو کہ نعمان خان کو بھی اپنا ہم نوا بنا لے۔ بے شک ایسا ہی ہوا ہے تو اس نے نعمان خان کو تنظیم کا غلام بنا دیا تھا۔ وائسری ڈپارٹمنٹ کا ایک بڑا عہدیدار بنا کر اس نے نعمان خان کی زبان بند کرنے کی کوشش کی تھی۔ بے شک بادشاہ خان نے ایسا کیا تھا۔ اس کا مقصد ہے بابا خان اپنے وطن سے، اپنے ملک سے مخلص نہیں ہے۔ نعمان خان کے دل پر قیامت بیت رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ خان نے اسے زندگی کے تمام راستوں پر کھلا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے اتنا کچھ کیا ہے کہ نعمان خان اس کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتا تھا، لیکن اس احسان کی عوض وہ زندگی دے سکتا تھا، اپنے خاندان کو قربان کر سکتا تھا، لیکن اپنے وطن کو نہیں۔ یہ غداری ہے، 100% غداری۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر مجمع عام میں پہنچ گیا۔ اس کے ذہن میں لاوے کھول رہے تھے۔ بادشاہ خان کی تقریر جاری تھی۔ وہ مختلف طریقوں سے انہی پہلوؤں پر بات کر رہا تھا جن کے تحت غیر ملکیوں کو پہاڑوں پر مسلط کیا جائے۔ بادشاہ خان کی تقریر کا ایک ایک لفظ اس بات پر مبنی تھا کہ وہ جو کچھ کرے گا پہاڑوں کے مفاد میں ہی کرے گا اور لوگوں کو اس کے خلاف آواز نہیں اٹھانا چاہیے۔ سادہ لوگ بادشاہ خان کی باتوں سے متاثر ہو رہے تھے۔ نعمان خان ان کی گفتگو سن رہا تھا، لیکن پھر اس نے کچھ اور باتیں بھی سنی اور اس کے قدم ٹھٹک کر رک گئے۔ باتیں کرنے والے اس کی قربت سے لاعلم تھے۔ ایک شخص کہہ رہا تھا، بادشاہ خان جو کچھ کہہ رہا ہے پتہ نہیں اس میں حقیقت کیا ہے، لیکن میں بھی تم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بھی سچ ہے، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نعمان خان نے اپنے دین و مذہب کی قسم کھا کر یہ بات کہی تھی کہ وہ اپنے دشمن شیران کو ہلاک کر چکا ہے۔ ٹھیک ہے، نعمان خان قسمیں کھا سکتا ہے، لیکن ہماری آنکھوں میں بینائی بھی باقی ہے۔ تم جانتے ہو میں ترابزان کا باشندہ ہوں اور شیران ترابزان ہی میں موجود ہے۔ وہ اسی طرح چاقو چوبند اور تندرست و توانا ہے اور اس نے اپنے گھر آ کر نئی زندگی کا آغاز کیا ہے۔ بہزاد سلام کا بیٹا اتنا کچا نہیں تھا، اگر اتنا کچا ہوتا تو وہ ان وادیوں سے نکل نہ جاتا۔ تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ شیران خان بادشاہ خان کے منہ پر کالک مل کر صاف نکل گیا تھا۔ اگر بادشاہ خان اتنا عظیم ہوتا تو دور دنیا میں جا کر شیران خان کو تلاش کرنے کی کوشش کیوں کرتا؟ وہ تو یہیں اسے ہلاک کر دیتا۔ نہیں بھائی نہیں، اگر تم کبھی شیران خان کو دیکھنا چاہو تو ان جنگلوں میں چلے جانا جو ترابزان کے اطراف میں ہے، یا پھر ترابزان آ جانا، اس کا گھر جگمگا رہا ہے۔ تعجب کی بات ہے، اگر ایسا ہوا ہے تو نعمان خان نے جھوٹی قسمیں کھائی ہیں ہمارے سامنے۔ وہ جھوٹی قسمیں کھانے والے بھلا وفادار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنی قوم سے وہ جھوٹی قسمیں کھا کر کسی بھی طرح غداری کر سکتے ہیں؟ نعمان خان کی آنکھوں سے خون رسنے لگا۔ اس نے اس شخص کو نگاہ میں رکھ لیا جو ترابزان کا باشندہ تھا اور یہ گفتگو کر رہا تھا۔ برسرام اس نے اس شخص سے گفتگو نہیں کی تھی، بلکہ اس طاق میں تھا کہ وہ تنہا مل جائے تو اس سے شیران کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ دوہری چوٹ لگی تھی اس کے دل پر۔ بادشاہ خان کی تقدیر ہی کیا کم تھی جس نے
اسے اس بات کا احساس دلا دیا تھا کہ بادشاہ خان اس سے بھی مخلص نہیں ہے، وہ صرف حکمرانی چاہتا ہے۔ اس چاہت نے اسے اپنوں سے بھی بیگانہ کر دیا ہے۔ اس نے کیسے سچ بولا ہوگا شیران کے بارے میں؟ یقیناً بادشاہ خان نے شیران کی موت کے بارے میں غلط کہا تھا، لیکن وہ شخص جسے نعمان خان نے خود اپنے ہاتھوں سے ہلاک کیا تھا وہ کون تھا؟ کیا بادشاہ خان جانتا ہے کہ اصلی شیران زندہ ہے؟ پھر وہ نقلی شیران کون تھا؟ اور نعمان خان کے ذہن میں مختلف خیالات آنے لگے۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ خان جیسے شخص کے لیے یہ بات مشکل نہیں ہے کہ تنظیم کے ارکان کی مدد سے وہ ایک ایسا نقلی شیران تیار کر دے جسے ہلاک کر کے نعمان خان یہ سوچنے لگے کہ اسے شیران کو ہلاک کر دیا ہے۔ بابا خان، تم نے سب کچھ کرو گے، مجھے اس کی امید نہیں تھی۔ اب تو مجھے بہت کچھ سوچنا پڑے گا۔ جب تم مجھ سے مخلص نہیں ہو نعمان خان، تم سے کیسے مخلص ہو سکتا ہے؟ آج بھی میرا عہد ہے بابا خان کے میں تمہارے لیے جان دے دوں گا، لیکن جو کچھ تم کرنا چاہ رہے ہو نعمان خان اپنی زندگی میں وہ سب کچھ نہیں کرنے دے گا۔ اس کا بھی ایک مشن ہے بابا خان، اس کا بھی ایک مشن ہے، شیران کی موت، اپنے ملک سے وفاداری۔ میں ایک آزاد مملکت نہیں بننے دوں گا۔ میں ان پہاڑوں میں آزادی کے نام پر خوریزی نہیں ہونے دوں گا۔ میں ان پہاڑوں کو آزادی کے نام پر غلامی کی ایسی زنجیر میں جکڑنے نہیں دوں گا بابا خان جس سے وہ کبھی گردن سے نہ اٹھا سکے اور جن سے پہاڑوں کی تاریخ مسخ ہو جائے۔ وہ اپنی جگہ سے آگے بڑھ گیا۔ پھر اس رات جب جشن ختم ہو گیا تھا اور تحفوں کے انبار محل کے کمرے میں لگا دیے گئے تھے اور بادشاہ خان اوریس کے ساتھ ان تحفوں کو دیکھ رہا تھا، بہت سے سردار رخصت ہو چکے تھے اور بہت سے جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ نعمان خان کے چاروں آدمی اس شخص کی نگرانی کر رہے تھے جس کی سمت نعمان خان نے اشارہ کیا تھا۔ تو پھر بھلا اس شخص کو اغوا ہونے سے کون روک سکتا تھا؟ وہ تاریکی میں تھا اور یوں ہی چہل قدمی کر رہا تھا کہ دفتن عقب سے ایک کمبل نے اسے ڈھک لیا اور اس کے بعد کمبل کھلا تو وہ نعمان خان کے سامنے تھا۔ وہ نعمان خان کو پہچانتا تھا اور اس وقت بھی اس نے نعمان خان کو دیکھ کر حیرت سے پلکیں جھپکائی۔ اس سے کوئی غلطی ہو گئی خان؟ اسے گھگیاتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ نہیں دوست، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں اس طرح اپنے پاس بلانا پڑا، لیکن میں تم سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ خان، میرا کوئی قصور نہیں، میں تو مہمان ہوں، میں جانتا ہوں، اور تم اس پر اطمینان رکھو، تمہیں کسی قیمت پر کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں تم سے شیران کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ شیران کے بارے میں کیا معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں خان؟ شیران کہاں ہے؟ اس وقت ترابزان میں موجود ہے۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے؟ ہاں، پورا ترابزان جانتا ہے۔ سردار داؤد کو بھی اس کا علم ہے، لیکن سردار داؤد نے شاید مصلحتاً اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ وہ ترابزان کے لیے کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ شیران وہاں کب پہنچا؟ زیادہ دن کی بات نہیں ہے سردار نعمان خان، ابھی تھوڑے دن قبل ہی بھٹکتا وہ اس طرف نکلا تھا۔ سردار داؤد کو بے حد حیرت ہوئی تو سچی بات یہ ہے کہ سب نے سوچا کہ نعمان خان نے تو شیران خان کی موت کا دعویٰ کیا تھا۔ تم پورے وثوق سے کہہ سکتے ہو بات کہ وہ شیرانی ہے؟ ہاں سردار، بھلا اسے کون نہیں پہچانتا؟ سب اس بات پر حیرت ہوئی تھی۔ تمہارا بے حد شکریہ، تمہیں اس جگہ واپس پہنچا دیا جائے گا جس جگہ سے لایا گیا ہے، لیکن ایک بات کی درخواست میں تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ حکم دو خان، کسی سے بھی اس بات کا تذکرہ مت کرنا کہ میں نے تمہیں اس طرح بلایا تھا۔ یہ ایک پٹھان کا وعدہ ہے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اس شخص نے کہا، اور نعمان خان نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا اس شخص کو خاموشی سے اس کے ٹھکانے پر واپس پہنچا دیا جائے۔ لیکن نعمان خان کے سینے پر منو بوجھ آ پڑا تھا۔ اس وقت جب اس نے تہمانہ میں بادشاہ خان کی جگہ سنبھالی، اس کے سر پر سرداری کی دستار بندی تھی۔ اس نے بڑے فخر سے کہا تھا، میں نے اپنے دشمن شیران کو کتے کی موت مار دیا ہے۔ بہزاد سلامن کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے قسمیں کھائی تھی، لوگوں نے اس پر یقین کر لیا تھا، لیکن آج اگر بات دوسرے قبیلوں تک نہیں پھیلی ہے تو پھیل جائے گی، اور اس وقت لوگ کیا سوچیں گے نعمان خان کے بارے میں اور فیروز خان کے خون کے بارے میں؟ ترابزان کے باشندے نے کہا تھا۔ سردار داؤد کو بھی حیرت ہوئی تھی، اور سچی بات یہ ہے کہ سب نے سوچا تھا کہ نعمان خان نے شیران کی موت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن یہ سوچ کیا ہوگی نو بزدل نوجوان ایک دشمن کو زیر نہ کر سکے۔ لعنت ہے ان 9 بھائیوں پر جو اپنی بہنوں کی بے حرمتی کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتارنے والے کو زندہ رہنے کے باوجود جی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں۔ دن بھر ہنگامے رہے تھے، سب خوش تھے، سب سو رہے تھے، لیکن نعمان خان کے سینے میں آگ سلگ رہی تھی۔ بادشاہ خان نے اسے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا یا پھر دھوکہ دینے والا کوئی اور تھا؟ کہیں یوں تو نہیں کہ بادشاہ خان خود بھی اس بات سے لا علم ہو؟ حقیقت کیا ہے؟ اصلیت کیا ہے؟ سارا کھیل فریب پر چل رہا ہے، لیکن کیوں؟ بابا خان کیا چاہتا ہے؟ صرف اقتدار۔ ایک ہی لفظ صرف پر ختم نہیں ہو جاتا۔ نعمان خان تعلیم یافتہ تھا، جانتا تھا کہ اقتدار کے لیے تاریخ عالم میں بہت کچھ ہوا ہے، ملک کے ملک ڈھا دیے گئے ہیں۔ بابا خان کی بری زندگی میں اگر یہ تصور موجود ہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں، لیکن اب وہ کیا کرے؟ ساری رات
منصوبہ بندیاں کرتے گزر گئی تھی۔